قرآن مجید کی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں قرض کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، قرض کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور پورے قرآن مجید میں یہ آیت سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ آپ قرآن آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یہ ایک آیت تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، 1.5 صفحہ ایک آیت ہے، اتنی لمبی آیت ہے۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے آپسی لین دین کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں بیان فرمایا ہے؟ ہمارے آپسی لین دین کو بیان فرمایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے اہم 3 مسئلے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ غور کریں ان باتوں کو، یہ مسائل اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم سب قرضہ لیتے ہیں، آپس میں کبھی نہ کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی، لیکن ان مسائل کو یاد رکھو اور ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے قرض لیا کرو اور قرض دیا کرو۔ پہلا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، الی اجل مسمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرض کی ضرورت پڑے، تم کبھی جا کر کے کسی سے قرض لو تو اللہ فرما رہا ہے تو قرض لینے والا قرض لیتے وقت میں وقت متعین کرے، ٹائم متعین کرے کہ میں 5 مہینے کے بعد لوٹاؤں گا، 6 مہینے کے بعد لوٹاؤں گا، 1 سال کے بعد لوٹاؤں گا، 2 سال کے بعد لوٹاؤں گا، الی اجل مسمی، فلاں وقت میں آپ کا قرض واپس لوٹاؤں گا۔ قرض لینے اور دینے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لینے والا وقت متعین کرے کہ میں 5 مہینے کے بعد لوٹوں گا، 6 مہینے کے بعد لوٹاؤں گا، 1 سال کے بعد لوٹاؤں گا، 2 سال کے بعد لوٹاؤں گا۔ یہ وقت ٹائم فکس کرنا، وقت کا متعین کرنا، یہ سب سے پہلی شرط ہے اور یہ ضروری معاملہ ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ چاہے آپ قرض بھائی سے لے رہے ہو، چاہے قرض آپ بہن سے لے رہے ہو، چاہے قرض آپ اپنے سسر سے لے رہے ہو، سالے سے لے رہے ہو، یا دوست سے لے رہے ہو، یا اپنے پڑوسی سے لے رہے ہو، یا اپنی کمپنی میں کسی سے بھی آپ قرض لے رہے ہیں، ایک تو پہلی چیز وقت کو متعین کرنا ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کریں۔ کیا کریں؟ اس کو لکھ لیا کریں۔ ایسا نہیں کہ بھائی کیا بھی بڑے بھائی ہو چھوٹے بھائی کو قرض دے رہے ہو، پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہوتا ہے نا، کیا بھی اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا؟ قرض لینے والا کیا بولتا ہے آج کل؟ کیا بھی اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا میں نہیں لوٹاؤں گا، کہ ڈبا دیتا ہوں کیا بھائی اتنی کو بھی آپ لکھ رہے پڑھ رہے، لکھا پڑھائی بانڈ پیپر ان پیپر نہیں۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر رکھو، پیار محبت دوستی رشتہ داری سب اپنی جگہ پر۔ جب معاملہ لین دین کا آتا ہے، معاملہ پیسوں کا آ رہا ہے، معاملہ قرض کا آ رہا ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا فاکتبوہ، بھروسہ اپنی جگہ پر، لیکن لکھ لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ لکھیں، بھائی ہے کوئی بات نہیں لکھو، دوست ہے کوئی بات نہیں لکھو، بھائی دوستی اپنی جگہ پر، بھائی چارگی اللہ نے حکم دیا ہے لکھنے کا، لکھ لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں دوسری، آپ جب قرض لے رہے ہیں ایک پیپر بنائیں، لکھیں کہ عبد الرحیم بن عبد الرب صاحب فلاں ابو یوسف بن فلان سے قرض لے رہے ہیں، 50,000 روپے قرض لے رہے ہیں، فلاں وقت میں لے رہے ہیں، اتنے دن میں اس کو لوٹائیں گے، یہ لکھنا ہے۔ لکھیں، بانڈ پیپر بنائیں، لکھیں، اسے لکھ کر کے لکھ لیں۔ اللہ نے کہا فاکتبوہ، وقت متعین کریں، وقت لکھیں اور ڈیٹ لکھیں، تاریخ لکھیں، کون لے رہا ہے لکھیں، کون دے رہا ہے لکھیں، ساری چیزیں لکھت میں ہونی چاہیے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ پیسہ جو ہے نا، یہاں پر انسان کی اچھے سے اچھا انسان کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے۔
جب معاملہ پیسوں کا آتا ہے اچھے سے اچھے انسان کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جب ایک آدمی قرض لینے کے لیے آتا ہے ایک چہرہ ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, بڑا احترام ہوتا ہے, بڑی تعریفیں کرتا ہے. جب قرض دینے کی باری آتی ہے نا چپلیں پھٹ جاتی ہے, قرضہ واپس نہیں ملتا. آج کے دور میں تو چپل پھٹ جاتے ہیں, قرضہ واپس نہیں ملتا. لوگ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں, گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ کئی ایسے معاملات ہیں جو کورٹوں کچہریوں میں چل رہے ہیں جو معاملات ختم ہی نہیں ہوتے. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں القرض مقراض المحبہ. کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرض جو ہے نا یہ محبت کی سب سے بڑی قینچی ہے. محبت کی قینچی ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے, بہن بھائی کی دشمن بن جاتی ہے, دوست دوست کا دشمن بن جاتا ہے. یہ پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جب کسی کو قرض دے رہے ہو الی اجل مسمی, اس کو ایک وقت متعین کرو, اتنے مہینے میں لوٹانا ہے. دوسری چیز اس کو لکھ لیا کرو. لکھو گے پتہ نہیں کب نیت بدلے گی, پتہ نہیں اچانک اس آدمی کا انتقال بھی ہو گیا جس نے قرض لیا ہے. اگر اچانک اس کا انتقال ہو گیا آپ وہ پیپر بتا کر کے ورثہ سے اپنا حق تو لے سکتے ہو. دوستی اپنی جگہ پہ تھی, بھائی چارگی اپنی جگہ پہ تھی, اگر لکھ لیا ہے آپ نے تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا. تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. تیسری چیز قرض لین دین والے سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا وقت متعین کرنا ہے, دوسرا اس کو لکھ لینا ہے, تیسری چیز کیا کرنا ہے پیچھے جو بانڈ آپ بنا رہے ہو, جو لکھت میں لے رہے ہو اس کے پیچھے لکھیں کہ اس قرض پر زید اور ابوبکر یہ دو آدمی گواہ بھی ہیں. یہ دو آدمی گواہ بھی ہیں. پیچھے لکھیں, ان کی سائن لیں, ان کا نام لکھیں, ان کا آدھار کارڈ نمبر لکھیں, کون گواہ بن رہا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. دوستی محبت بھائی چارگی رشتہ داری اپنی جگہ پر, لیکن جب معاملہ لین دین کا آتا ہے صاف ہونا چاہیے. اگر آپ کے بھائی بولے کیا بھائی میں بھائی ہوں میرے سے بھی لکھتے, نہیں بھائی اپنی جگہ پر, دوستی اپنی جگہ پر. بولا نہیں اللہ نے حکم دیا ہے وقت متعین کرنا ہے, لکھنا ہے اور دو گواہ کو اس پر متعین کرنا ہے. دو گواہ کو اس پر متعین کرنا ہے کہ فلاں شخص زید اور ابوبکر ہمارے اس قرض پر گواہ ہیں, یہ فلاں وقت میں ان کی سائن لے کر کے اس کو ختم کرنا ہے. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. الغرض